इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, गुनाह याद करके शर्मिंदा होना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। एक सुभान अल्लाह, इसके बारे में चंद बरकतें आपको बयान करता हूँ। बड़ी अजीम बरकत यह है, इसकी बदौलत बंदे का तंगी और गम दूर हो जाता है। हदीस पाक में है, जो हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, हर फिक्र गम से उसे खलासी अता फरमाता है। उसकी एक बरकत ये भी है कि ऐसे बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। हदीस पाक में है, इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह वहां से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी तंगी है, लोग कर्जे में हैं, कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो। अरे भाई, सबके पास जाते हो, रब के पास क्यों नहीं जाते? इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दो, फरमाया उधर से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिलों के जंग को दूर फरमाता है। आगे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह को माफी मांगना, दिल से पुकारना कितना पसंद है। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाकया बताता हूँ, और ये वाकया है हजरत मूसा अलैहि नबीना वालिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहि नबीना वालिस्सलाम ने एक बार अपनी मुनाजात में अर्ज़ किया, या अल्लाह या रब। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, लब्बैक या मूसा। आपने अर्ज़ किया, अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू तो खालिक है, मैं तो तेरा बंदा हूँ। इरशाद हुआ, मुझे ये पसंद है कि जब मुझे कोई मेरा बंदा या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बैक कहकर जवाब। अल्लाह फरमा रहा है, मूसा ने अर्ज़ की, या रब, क्या ये हर मुती बंदे के लिए है? क्या हर नेक आदमी के लिए ऐसा है कि जब तुझे वो पुकारे तो तू लब्बैक फरमाता है? सुनो, अल्लाह फरमाता है, हाँ, बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ की, अल्लाह फरमा बरदार तो तेरी इताअत करता है। वो बात तो समझ आ रही है, गुनाहगार पर ये करम किस वजह से? अरे है, सुनो मेरे रब कैसा करीम है। फरमाता है, मूसा, अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं और बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान न करूं तो मेरा जूदो करम कहां जाएगा? अल्लाह फरमाता है, मेरा फिर करम, मेरी रहमत किस लिए है? बुराई करने वाला भी, गुनाह करने वाला भी मुझे पुकारता है, मैं उसे भी लब्बैक कहकर जवाब देता हूं। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को एक बार वही नाज़िल हुई कि मूसा, फलां इलाके में जाओ, हमारा एक नेक बंदा, उसका इंतकाल हो गया है, जाकर उसको गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसका जनाजा। हज़रत मूसा वहां पहुंच गए, और जब वहां जाकर आपने लोगों से कहा कि मुझे फलां बंदे के पास ले जाओ जिसका इंतकाल हुआ है, मुझे गुस्ल देना है, कफन पढ़ना है, जनाजा पढ़ना है। लोगों ने कहा, हज़रत ये तो जमाने का गुनाहगार, बड़ा बेहुदा, बड़ा बदकार शख्स था, आपको रब का हुक्म था, आपने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, फिर रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला, बंदे तो ये कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा आदमी था, तूने मुझे भेजा और फरमाया तेरा प्यारा बंदा, मैंने जनाजा भी पढ़ दिया, गुस्ल और कफन भी दिया। फिर आप सोचें कि किसी का जनाजा हज़रत मूसा पढ़ दें तो उसकी तो बख्शिश का तो कोई मसला कोई नहीं ना, वो तो अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़े, गुस्ल दे, तो या अल्लाह तूने ऐसा इंतजाम फरमा दिया। रब करीम की तरफ से पता है क्या जवाब आता है? अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, बंदे सच कहते हैं, ये बंदा वाकई बड़ा गुनाहगार है। जो इलाके वाले, शहर के लोग कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, ये बंदा था ही ऐसा। अल्लाह जब इतना गुनाहगार, तो इतनी बड़ी मेहरबानी किस वजह से? इरशाद हुआ, ऐ मूसा, इस बंदे ने मरने से पहले मुझसे 5 कलिमात के जरिए बात की, मुनाजात की, मुझे पुकारा, 5 सेंटेंस थे, 5 कलिमे थे, और ऐ मूसा, इसकी वजह से मैंने उसकी मगफिरत फरमा दी। हज़रत मूसा कहते हैं, या अल्लाह, वो 5 कलमे तो बता दे। वो 5 कैसे जुमले थे कि इलाके में सबसे मशहूर बदकार, और उसका इंतकाल हो तो रब मगफिरत भी फरमाए और अपने नबी को फरमाए जाके जनाजा पढ़ो। तो आपने कहा, या अल्लाह, वो 5 कलिमात बता दे। आप जरा ये 5 कलिमात सुनिएगा। एक्चुअली जो बात समझनी है ना, इस्तिग़फ़ार है क्या, माफी मांगना है क्या, तौबा क्या है? अल्लाह फरमाता है कि हमने सुना कि जो बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुराता है। इसकी वजह यह कि बंदा रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर करता है, अपने गुनाह याद करता है, अपनी कम मायगी का इज़हार करता है। वो कहते हैं अन-नदम तौबा, शर्मिंदगी तौबा। शर्मिंदा हो जाए ना इंसान। दुनिया में पता है क्या मामला है? हम किसी अदालत में जाकर कहते हैं हमने जुर्म किया, इकबाल जुर्म, ठीक है, तो क्या होता है? जज कहता है फिर इसको गिरफ्तार करो और सजा सुनाओ। बंदा खुद ही मान रहा है, गवाहों की जरूरत क्या है? दुनिया की अदालत में इकबाल जुर्म पर सजा मिलती है। मेरे रब की रहमत की अदालत देखो, बंदा वहां जाकर इकबाल जुर्म कर ले, शर्मिंदा हो जाए, माफी मांग ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे। ये फर्क है दुनिया वालों में और रब की अदालत में। सुभान अल्लाह। वो हज़रत मूसा कहते हैं, अल्लाह, वो 5 कलमे बता, और बताए गए तो वो 5 कलमे सुनिएगा जरा। वो बंदा कहता है मरने से पहले, ऐ रब, तू जानता है मैं नेकों से मोहब्बत करता हूँ अगरचे खुद नेक नहीं हूँ। या रब, तू जानता है मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूँ अगरचे मैं खुद फासिक हूँ। समझ रहे बात? अल्लाह, नेकों से प्यार करता हूँ, मुझे पता है मैं खुद नेक नहीं हूँ। मैं गुनाहगारों से नफरत करता हूँ, हालांकि मैं खुद भी गुनाहगार हूँ। कहीं भी अपनी बड़ाई नहीं है, मैं गुनाहगार, मैं बदकार, मगर अल्लाह मैं प्यार करता हूँ नेक लोगों से। तीसरा जुमला क्या था? या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी, अल्लाह, मैं तुझसे फिर जन्नत का सवाल करना छोड़ दूंगा। मुझे ये पता है या अल्लाह, तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया ना, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत बड़ी है। अब मुझे दाखिल भी करने से तेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाता होता तो या अल्लाह, मैं जन्नत तेरे से मांगना छोड़ देता। चौथा जुमला क्या है? ऐ रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो मैं फिर जहन्नम से पनाह नहीं मांगूंगा।
یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اس سے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں۔ یہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی۔ اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائے یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، ساری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے۔ ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں یا قرضے میں ہوں یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں۔ میری تکلیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے، بیمار میں ہوں تکلیف اسے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟
میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کریں, میں جانوں میرا رب جانا. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ, اس کا بدئی اور ہے. ہاں, کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جلدی دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے.